نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وَكَانَ فَسْقُهُ حَبْشِيًّا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی مبارک کیسی پہنتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ جو تھا وہ حبشی تھا۔ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامة عن انس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا نقش مبارک اس طرح تھا کہ ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کسرا، کیسر اور نجاشی کے پاس تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر خطوط قبول نہیں کرتے، چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقش تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی ہے، مگر جب مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی مگر بعد میں اس کو بھی اتار دیا، البتہ روایات سے اتارنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ بغیر مہر کے خطوط کو قبول نہیں کرتے تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آ سکے، چنانچہ یہ کام یعلا بن امیہ کے ذمہ لگایا گیا۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ بھی کنندہ کیے، وہ بھی نقش کیے، وہ بھی اس میں لکھ دیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ ایک روایت کے مطابق حبشی تھا اور دوسری روایت کے مطابق چاندی کا تھا۔ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے ہو کہ پہلی جو انگوٹھی تھی اس کا چاندی کا ہو مگر اس کو بنانے والا حبشی ہو، یا اس کو جو ہے حبشی طریقے پر بنایا گیا ہو۔ زیادہ بہتر صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف انگوٹھیاں جناب رسول پاک پہنا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری مختلف اوقات والی ثابت ہیں، اس لیے ہر کسی نے اپنے مشاہدے کے مطابق جو دیکھی وہ نقل کر دی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ ان کے وصال کے بعد
خلیفہ ثانی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی، ان کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 6 سال تک رہی۔ پھر ایک دن بیر عریس، یہ ایک کنویں کا نام ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معقیب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، پھر باوجود بہت زیادہ تلاش کرنے کے وہ مل نہ سکی۔ کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی مبارک کے گم ہونے کے ساتھ خیر و برکات میں بہت فرق آ گیا اور اس امت میں نہ ختم ہونے والے فتنوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی شہید ہو گئے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی تو مطلقاً حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ 4 ماشے سے زائد نہ ہو۔ البتہ نگینہ کی اجازت ہے کہ وہ کسی بھی دھات یا پتھر کا ہو، اگرچہ کتنا ہی قیمتی نہ ہو، اس کا استعمال جائز ہے۔ اس میں بھی قاضی مفتی وغیرہ کے لیے جن کو مہر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے سنت ہے، البتہ زینت کی نیت سے پہننا مناسب نہیں اور غیر اولا ہے۔ عورت کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی تو جائز ہے، اس کے علاوہ پتل، لوہا وغیرہ کسی اور دوسری دھات وغیرہ کی جائز نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ صرف سونے اور چاندی ہی کی انگوٹھی وغیرہ استعمال کرے۔ جبکہ انگوٹھی کے علاوہ زیور کسی بھی دھات کی عورت کے لیے جائز ہیں، وہ استعمال کر سکتی ہے۔ انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں پہننا جائز ہے، کسی ایک ہاتھ کی تخصیص نہیں کہ کون سے ہاتھ میں آپ نے پہننی ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں ہاتھ کی چھنکلی اور کبھی بائیں ہاتھ کی چھنکلی یعنی چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے، یہ دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اسی طرح ہر ایسی انگوٹھی جس پر لفظ اللہ جل جلالہ یا کوئی اور متبرک نام یا لفظ درج ہو، اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت اس کو اتار دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ ہمیشہ اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس لیے ہر ایسی انگوٹھی وغیرہ کو اتار دینا کہ جس پہ اللہ اور اس کے رسول کا یا کوئی بھی متبرک نام لکھا ہو، واش روم میں جاتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت اس کو اتار دینا، یا غسل کرتے وقت اس کو اتار دینا، یہ بہتر ہے، بلکہ نہ اتارنا خلاف ادب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔